الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال تعالی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نمازوں کو قائم کرو، آفتاب کے سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر پڑھو، اس لیے کہ فجر کے پڑھنا اور فجر پڑھنے کا وقت حاضری کا وقت ہے، کانا مشہودا۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، محافظت کرو، ان کی حفاظت کرو، والصلاة الوسطی، بالخصوص درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرمانبردار بندے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ نماز خداوند تعالیٰ نے مومن کے لیے ایمان کے بعد سب سے اہم اور سب سے افضل مقام رکھا ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھا جائے۔ آپ نے فرمایا، سوال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ ایمان کے بعد سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ نماز کو ہم نے دیگر مذاہب کی طرح سے ایک خالی سجدہ کرنے کا اور خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا کی ایک رسم سمجھ لی ہے، اور اس میں ہم ہر شخص کہتا ہوا نظر آتا ہے اکثر، وہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے کر لیتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے کر لیتے ہیں۔ بھئی کبھی ایک وقت کی پڑھ لیتے ہیں، کبھی 2 وقت کی پڑھ لیتے ہیں، کبھی موقع ملتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، موقع ملتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں۔ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا پھر اس سے کیا کہیں گے؟ یہ آپ خوب سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کہنے کا کوئی مہلت نہیں ہوگی، کوئی ہمارے پاس وقت نہیں، جواب نہیں ہوگا کہ ہم اس سے کیا کہیں گے۔ نماز اہم عبادت ہے، تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے۔ ہم نے اس کو ایسا پس پش ڈالا ہوا ہے کہ اپنی مرضی کے اوپر کر لیا، جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، جی چاہتا ہے نہیں پڑھتے ہیں۔ جس کا جی چاہتا ہے سال میں ایک بار پڑھتا ہے، اور سال میں ایک بار کی نماز جو کہ فرض بھی نہیں ہے، عید کی نماز فرض بھی نہیں ہے، وہ واجب ہے، اور وہ شکرانے کی نماز ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو روزے رکھتے ہیں۔ سب شامل ہو جاتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے،
اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، لیکن شکرانے کی نماز ہے۔ شکرانہ کون کرے گا؟ جس نے عمل کیا ہوگا وہی اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ ہم پورے مہینے روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، پھر عید کی نماز کے لیے آتے ہیں، اور ایسے آتے ہیں کہ مسجد والوں کے اوپر راشن پانی لے کے چڑھ جاتے ہیں۔ اعلان ہر مسجدوں سے ہوتا ہے وقت کی پابندی کریں، وقت کی پابندی کریں، آ جاتے ہیں نماز پڑھنے۔ کہ صاحب سو گئے تھے، سو گئے تھے، ساری رات مارکیٹنگ کرنے کے لیے نیند نہیں آئی آپ کو؟ ساری رات ہوٹلوں میں اور ریسٹورنٹس میں اور سڑکوں پر گھومنے کے لیے نیند آئی نہیں آپ کو؟ نہ تھکن ہوئی نہ نیند آئی۔ جب دوگانے کا وقت آیا تو اس وقت آپ سو گئے تھے۔ اب سو گئے تھے تو آپ خود ذمہ دار بنیے، نہیں اس کے ذمہ دار بھی مسجد کے لوگ ہیں۔ نماز ہو چکی، اب کھڑے ہوئے، جی ہم کیا کریں؟ ارے بھائی تو اب ہم کیا کریں؟ لیکن نہیں، راشن پانی لے کر ایسا غصہ ہوتے ہیں، ایسا چڑھتے ہیں کہ جیسے کچھ مسجد کے لوگوں نے ان کا کچھ ادھار کھا رکھا ہے۔ بہت بری عادتیں ہیں یہ، انہیں شرمندہ ہونا چاہیے، انہیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہماری نماز چھوٹ گئی، اب ہم کیا کریں؟ شرمندہ نہیں ہوتے، راشن پانی لے کے چڑھ جاتے ہیں، جی ہم کیا کریں؟ تو ہم کیا کریں بھائی؟ نہیں صاحب ہمیں نماز پڑھوائیے۔ ابھی کیوں نماز پڑھوائیے؟ نماز تو ہو چکی، کہیں مسجد میں دیکھ لو جہاں ہو رہی ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ پتہ ہے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی مقصد نہیں نماز پڑھنے کا، ہر آدمی نہیں کہہ پاتا ہے، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی پھر ہماری عید کیسے ہوگی؟ مطلب عید کے کپڑے پہننے کے لیے، عید کی سوئیاں کھانے کے لیے، عید کی رنگرلیاں منانے کے لیے، عید کے سارے شوق پورے کرنے کے لیے انہیں نماز پڑھنی ہے کہ جی یہ ایک پھاٹک ہے، شاید یہ دروازہ ہے ہماری دن بھر کی بےہودگیوں کا، اگر ہم نماز پڑھ لیں گے آج عید کی تو سارے پھاٹک ہمارے کھل جائیں گے، پھر ہم چاہے سنیما دیکھیں، چاہے ہم کہیں بھی لائن میں لگیں، کہیں بھی جائیں، ہمارے لیے پھر اب راستہ کھل گیا، اس لیے کہ ہم نے عید کی نماز پڑھی، جبکہ عید کی نماز فرض نہیں، واجب ہے۔ جو نماز فرض کی گئی ہے، 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ جمعے کا دن خصوصیت سے رکھا گیا، صرف ہمارے ایک ہفتے میں گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، نمازوں کو معاف کرنے کے لیے نہیں ہے۔ معاف کیجئے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھ لی تو سب معاف ہو جائے گا۔ جمعے کی نماز نمازوں کو معاف کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ نمازیں تو آپ کے سر رہیں گی، اس کا گناہ رہے گا۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نماز قضا ہونے کے بعد اگر نماز قضا ہو جاتی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ گناہ اس کے سر پہ پھر بھی رہے گا جب ادا بھی کر لے تب بھی، کیونکہ وقت پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس حکم عدولی کی وجہ سے اس نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے اس پر گناہ ہوگا، گناہ کبیرہ ہے۔ وہ گناہ کبیرہ کب ہٹے گا؟ وہ گناہ کبیرہ ہٹے گا کہ آپ نماز کی قضا بھی کیجئے اور اللہ سے وقت پر نہ پڑھنے کی توبہ بھی کیجئے۔ ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے خداوند تعالیٰ کی، لیکن وہ فرائض ہیں۔ جمعے کی نماز اس لیے نہیں آتی کہ آپ ایک ہفتے آپ کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ جمعے کی نماز کی برکتیں یہ ہے، ایک تو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ کوئی ایک نیک کام کریں گے، عام دنوں میں آپ کو 10 گنا اجر ملتا ہے، ہفتے کے دن آپ کو 70 گنا اجر ملے گا۔ یہ خداوند تعالیٰ کی رحمت کا دن ہے، اس کی برکت کا دن ہے۔ تو جمعے کی نماز اس لیے آتی، اور پھر پورے ہفتے میں فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر آپ سے زندگی ہے، انسان ہے، لغزشیں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، زبان سے کچھ نکل جائے، کسی کو کچھ کہہ دیا جائے، کوئی اور لغزشیں، انسان ہے، دنیا بھر کی لغزشیں، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے گناہ ہوتے ہیں۔
نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے لغزشیں ہوتی ہیں، ان لغزشوں کو، ان گناہوں کو جس کا اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، انہیں رب تعالیٰ نے معاف کرنے کے لیے یہ جمعہ رکھا ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ نمازیں معاف ہو جائیں، بلکہ ان کے بیچ میں جو آپ سے لغزشیں، خطائیں ہوتی ہیں، ان کو معاف کرنے کے لیے۔ اب لوگوں نے ایک وتیرہ بنایا جمعہ پڑھنے کا کہ صاحب جمعہ پڑھ لیں گے، 8 دن غائب۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز وقت کر کے فرض کی گئی ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور اسی لیے حکم ہے کہ حافظوا علی الصلوات، ان نمازوں کا، 5 نمازوں کا جمع صیغہ ہے کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز کی خاص طور پہ حفاظت کرو۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ آپ کا کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ غور کیجئے، دن میں 2 نمازیں ہیں اور رات میں 2 نمازیں ہیں۔ دن کب نکلتا ہے؟ اب ہمارا آپ کا دن تو سورج نکلنے کے بعد نکلتا ہے، لیکن شرعی دن جو ہے جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے، سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو دن نکل آتا ہے، اس کا نام دن ہے۔ تو دن میں 2 نمازیں ہیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز۔ رات میں 2 نمازیں ہیں، سورج غروب ہو گیا، رات شروع ہو گئی، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ 2 نمازیں دن کی ہیں، 2 نمازیں رات کی ہیں، اور ایک ان دونوں کے اوقات میں بیچ میں ہے کہ دن جا رہا ہوتا ہے، رات آ رہی ہوتی، وہ ہے عصر کا وقت۔ نہایت نازک وقت ہے ہر اعتبار سے، وقت کم ہوتا ہے، مشغولیت زیادہ ہوتی، انسان کی، دنیا کی، کاروبار کی، ملازمت کی، ہر چیز سے انسان کی مشغولیت دنیا کی اس وقت زیادہ ہوتی ہے، وہ وقت جو ہوتا ہے عصر کا، اور وقت کم ہوتا ہے، اس لیے خاص طور فرمایا گیا کہ حافظو، حفاظت کرو، خاص طور پہ بیچ کی نماز کی حفاظت کرو، نماز عصر کی حفاظت کرو۔ اور دوسری طرف آیت میں فرمایا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر اور رات کے اندھیرے تک نماز پڑھو، تو 4 نمازوں کا ذکر آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کریم میں بہت، ایک فرقہ ایسا بھی ہے، اللہ رحم کرے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اہل قرآن کہتا ہے۔ ایک طبقے نے دعویٰ کیا ہم اہل حدیث ہیں، تو وہ ان سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کے وہ کہنے لگے ہم اہل قرآن ہیں۔ اور اہل قرآن کیسے ہے؟ کہنے لگے 5 نمازوں کا وقت ہی قرآن شریف میں ذکر ہی نہیں ہے، اس لیے 3 نمازیں پڑھیں گے، عصر کی، فجر کی اور ظہر کی، بس عشاء کی۔ فجر، عصر اور عشاء، یہ جو نمازیں ہیں ان کا تذکرہ ہے، اس لیے 3 نمازیں، انہوں نے نمازیں 3 کر دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورج ڈھلنے سے لے کے وقت سے لے کے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو۔ تو ظہر آ گئی، عصر آ گئی، مغرب آ گئی، عشاء آ گئی۔ فجر کا وقت اس میں الگ سے اعلان کیا کہ وقرآن الفجر، اور فجر پڑھو۔ جس طرح عصر کا اہتمام کیا بیان کرنے کا، اسی فجر کا بھی الگ سے اہتمام کیا بیان کرنے کا کہ فجر پڑھو۔ کیوں فجر پڑھو؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کا وقت پڑھنا جو ہے وہ حاضری کا وقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 وقت حاضری کے ہیں، ایک عصر اور ایک فجر، یہ حاضری کے وقت، ان میں حاضری ہوتی۔ کس کی حاضری ہوتی ہے؟ مومنین کی بھی حاضری ہے، اور اس حاضری کے بھرنے والے وہ بھی تو آتے ہیں۔ حاضری جب آپ دیں گے تو حاضری بھرنے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دونوں وقت حاضری کے ہیں اور فرشتوں کی بھی حاضری کے ہیں۔
رات کے فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں، وہ صبح فجر تک رہتے ہیں، اور فجر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ شام کو عصر تک رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودہ، یہ حاضری کا وقت ہے، ان مومنین کی بھی حاضری کا وقت ہے اور فرشتوں کی بھی حاضری کا وقت ہے، جن کی رات دن کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ سب جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، لیکن پھر جب فرشتے جاتے ہیں، دن کے فرشتے جب واپس جاتے ہیں تو ان سے سوال ہوتا ہے کہ تم جب صبح کے وقت میں گئے تھے تو تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا تھا؟ کہ پروردگار وہ تیری عبادت میں مشغول تھا، اس حال میں اسے چھوڑ کر آئے۔ اور جب آئے ہو واپس تو کہا اس وقت بھی عبادت میں مشغول چھوڑ کر آئے ہیں، اس وقت بھی وہ عبادت کر رہا تھا۔ لکھ لو، لکھ دیا گیا۔ عصر کے جو فرشتے آتے ہیں جب وہ واپس جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جب تم گئے تھے اس وقت تو اس وقت میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ کہا تیری عبادت میں مشغول تھا۔ کہ جب تم آئے ہو پھر کہا اس وقت بھی عبادت میں مشغول تھا، اس کو عبادت میں مشغول چھوڑ کر آئے۔ اور عبادت کی مشغولیت کا ایک بہت اور نقطہ سمجھ لیجئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم ہیں، بڑی رحمت والے ہیں، ایسے ایسے ہمارے لیے سہولتیں پیدا فرمائی ہیں اور ایسے ایسے ہمارے لیے خوشخبریاں ہم کو سنائی ہیں کہ انسان عمل کرے تو واہ 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 واہ۔ فرمایا کہ انسان جب نیت کرتا ہے نماز کے لیے اس وقت سے اس کو نماز میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ آپ اٹھیں گے، تیاری کریں گے، نیت کریں گے، اٹھیں گے، بستر چھوڑیں گے، وضو کریں گے، اپنا فارغ ہوں گے، وضو کریں گے، اہتمام کریں گے، اپنے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، جس وقت سے آپ نے ارادہ کیا ہے اس وقت سے لے کے نماز تک وہ پورا ٹائم آپ کا نماز میں ہی لکھا جائے گا کہ عبادت میں مشغول تھا۔ جب دونوں فرشتے گواہی دے دیتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں کہ پروردگار جب گئے تھے تب بھی عبادت میں مشغول تھا، جب آئے ہیں تب بھی عبادت میں مشغول، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اس بندے کے 24 گھنٹے عبادت میں لکھ دو۔ اب یہ عبادت میں مشغول ہے، لکھ دو، اور کیا چاہیے؟ اور مزے کی سنیے، اور بات ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور پھر فجر کی جماعت سے پڑھ لے تو عشاء کی نماز پڑھنے سے آدھی رات نفل عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اس کو باقی آدھی رات عبادت کرنے کا اجر ملتا ہے۔ تو اتنی رحمتیں، اتنی نعمتیں ہیں، اور پھر بھی انسان غافل ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا، ہمیں وقت نہیں ملا، ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا۔ کیسی بری بات ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ خداوند تعالیٰ نے سب سے اہم فریضہ ہے، اور سب سے اہم فریضہ ہے اس وجہ سے زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہوتی، اور وہ بھی اس پہ جس کے پاس پیسہ ہے اس پہ فرض ہوگی، اور اس کے لیے بھی سہولت ہے کہ جب تمہارے پاس اکٹھا پیسہ نہیں ہے، اگر تمہارے پاس 1 لاکھ کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تم پورے سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دو، یہ سہولت دے دی گئی۔ روزے سال میں ایک بار فرض کیے گئے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے چھوٹ ہے، جب تندرست ہو جانا جب رکھ لینا، اور اگر تمہیں کوئی ایسی بیماری ہے کہ جو تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے اور تمہاری ایسا بڑھاپا آ گیا کہ جب تم کر ہی نہیں سکتے ہو تو ہر روزے کے بدلے میں 2 فقیروں کو کھانا کھلا دو، جاؤ ہم نے معاف کر دیا۔ روزے کے ساتھ یہ ہے۔ حج اس آدمی پہ ہے جو جس کے پاس اتنا اثاثہ ہو کہ جو اپنے بچوں کی کفالت کے لیے چھوڑ جائے 3 مہینے 4 مہینے کے لیے، اور اس کے بعد اپنا وہاں پورا کر کے پھر ادا کرے، اتنا جس کے پاس ہے وہ اس پر حج فرض ہے۔ لیکن نماز ایسا فریضہ ہے کہ ہر شخص پہ فرض ہے، مسافر ہو، مقیم ہو،
گھر میں رہ رہا ہو، کھیت میں ہو، ملازمت میں ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، وضو نہیں کر سکتا، پانی نقصان دے رہا ہے، کچھ بھی ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے ہو، بیٹھ کے پڑھ لینا، بیٹھ کے بھی نہیں سجدہ کر سکتے، اشارے سے پڑھ لینا، پانی سے وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لینا، سفر میں جاؤ گے چلو 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھ لینا۔ یہ سہولتیں ہیں، یہ سہولت اس لیے ہیں کہ نماز ہر وقت فرض ہے، نماز ایسا فریضہ ہے جو قابل معافی نہیں ہے، اس لیے بہت سخت ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے جو فوائد ہیں وہ برکتیں تو آپ کو بتائیں، اور بھی ہمارے سماجی، معاشرتی، اصلاحی تمام پہلو ہیں۔ صرف نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صحیح طریقے سے اگر ہر فرد ادا کرے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے، ایک اچھا صالح بہترین سماج بن سکتا ہے اگر صرف نماز کی تہہ دل سے، اس کو ٹکرے مارنے والی نماز نہیں ہو، بوجھ اتارنے والی نماز نہیں ہو، نماز وہ ہو کہ جو دل سے ادا کرنے کے لیے خدا کے آگے سر جھکانے آئے، اور ہر شخص اس طرح آئے، تو دیکھیے پھر معاشرہ کیسے بنتا ہے۔ دعا کیجیے کہ خداوند کریم ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔